السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کونڈوا ہے، پونا کا ایک علاقہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفک کی صورتحال کیا ہے۔ یہاں پر پوری طرح سے جام لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ چلنے والوں کے لیے بھی چلنے کے لیے راستہ نہیں بچا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہوا ہے یا کبھی کبھار ہوتا ہے، اکثر یہی صورتحال ہے، یہاں ٹریفک جام ہوتا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ صرف لوگوں کے غلط گھسنے کی وجہ سے۔ اگر دو راستے جب ہے، ایک جانے والے کے لیے ایک آنے والے کے لیے، تو ہر آدمی اپنے اپنے راستے پر اگر چلے تو ٹریفک جام نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی وجہ سے کوئی ایک ریزن ہوگا جب ٹریفک جام ہو جاتا ہے تو پھر آسانی سے نکلا بھی جا سکتا ہے۔ مگر جب یہ صورتحال ہو کہ لوگ رانگ وے میں انٹر کریں، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ویڈیو میں لوگ آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ راستہ جانے والوں کے لیے ہے، مگر چونکہ یہ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے اور دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو اپنے مفاد اور اپنے فائدے کے لیے یہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ انہیں کیا غرض کس کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، ہماری وجہ سے پوری طرح سے ٹریفک بلاک ہو رہا ہے، مگر نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لوگ آتے ہیں اور آ کر کے دوسرے راستے کو بھی بلاک کر دیتے ہیں جہاں سے لوگوں نے جانا ہے۔ اب جتنا ٹریفک یہاں جام ہے، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے دوسری جانب بھی ایسے ہی ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ خدا را ہوش کرے، ہوش کے ناخن لے، اور اگر آپ تعلیم یافتہ ہے تو اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس تعلیم سے فائدہ حاصل کرے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اس طرح سے دوسروں کو پریشان کر کے پریشانی کا سبب نہ بنے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ راستہ بلاک کیا جا رہا ہے، اب آنے والے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ اب ایک طرف سے اگر جام ہوا ہے تو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے دوسری جانب بھی ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں تو پھر یہ ایسی حرکتیں کیسے کر رہے ہیں؟ خیر، یہ ایک منظر تھا۔ اب دوسرا منظر دیکھیے جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ یہ منظر ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہے، افطار کے تھوڑی دیر پہلے کا منظر ہے۔ یہاں کچھ لوگ الحمدللہ، کچھ نوجوان جنہوں نے رمضان کی 1 تاریخ سے یہ ذمہ اور یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ یہاں ٹریفک جام ہونے نہیں دیا جائے گا، اور اس کے لیے یہ لوگ یہاں پر روزانہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو چلانے کے لیے کہ لوگ قطار میں چلے اور اپنے اپنے راستے پر چلے، یہ یہاں پر کھڑے رہتے ہیں اور مینیج کرتے ہیں ٹریفک کو، اور یہ نظام یہاں کا یہ سنبھالنے کی کوشش کر رہے کہ تاکہ ٹریفک جام نہ ہو۔ افطار کا وقت ہوتا ہے، ہر ایک کو عجلت ہوتی ہے، جلد بازی میں ہر کوئی دوسروں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یقین کریں یہ مسلمانوں کا عمل تو نہیں ہے، کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سب نے سنی ہے، سب جانتے ہیں، مگر اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ مگر مبارکباد دیتا ہوں میں ان نوجوانوں کو، اور جنہوں نے ان کو لیڈ کیا ہے، جو ان کے سرپرست ہے۔ میں نے جب ان سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ کونڈوا کے سمیر شفیع پٹھان صاحب، ان کے ذریعے سے یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں، اور واقعی میں یہ داد تحسین کے مستحق ہے، مبارکباد کے مستحق ہے۔ رب کریم ان کو بڑی جزا عطا فرمائے گا یقیناً، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ انہوں نے اس حدیث پاک پر عمل کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سب نے سنی ہے، توجہ آپ نے نہیں دی، شاید کسی نے بھی نہ دی۔ وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو کوئی اگر ہٹا دے تو وہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ ایمان کا ایک درجہ ہے وہ بھی، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، چاہے وہ کانٹا ہو، چاہے وہ پتھر ہو، کوئی بھی شے ہو سکتی ہے۔ اور یہاں جو تکلیف تھی وہ ٹریفک کی تکلیف تھی، جس کی وجہ سے بہت دشواری ہوتی تھی، لوگ اپنے گھر تک نہیں پہنچ پاتے تھے، اور پھر ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو کراس کر کے جاتا تھا۔ لوگ قطار میں کھڑے ہیں، اگر کوئی کراس کر کے جا رہا ہے اور کوئی شخص اسے کہتا ہے کہ بھائی آپ آگے نہ بڑھے، ٹریفک جام ہو جائے گا، تو وہ یا تو گھور کے دیکھے گا یا تو پھر بدتمیزی کے الفاظ کہے گا کہ بھائی تم اپنا اپنا دیکھو، اور وہ آگے گزر جائے گا۔ یعنی کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو ایمانداری سے قطار میں کھڑے ہیں کہ چلو جس طرح سے ٹریفک چلتا ہے ویسے ہم چلیں گے، مگر باقی کے کچھ لوگ، اب بتائیے یہ کیا یہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے؟
انہیں ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے پڑھے لکھے جاہل یا پڑھے لکھے ان پڑھ، جو دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ یقیناً ان نوجوانوں نے سوچا اور سوچ کر کے انہوں نے بہترین کام کیا ہے۔ رب کریم ان کو بڑی جزا عطا فرمائے، ہم سب کی دعا ہے۔ اور ایسے ہی نوجوانوں کو اٹھنے کی اور ایسے ہی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو تکلیف نہ دے، دوسروں کے لیے راحت آرام کا سبب بنے، دوسروں کی پریشانی دور کرے۔ مگر یہاں تقریباً لوگ مسلمان ہیں مگر وہ اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے دوسروں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں، ٹریفک جام کرتے ہیں۔ خدا را ہوش کرے، سوچنے والی بات ہے۔ ہم کو چلانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ ہم کو بچپن میں سکھایا جاتا تھا قطار میں چلیے، مگر آج تک وہ ہم سیکھ نہیں پائے۔ آج بھی ہم قطار سے باہر نکل کر کے رانگ وے میں جا کر کے چلتے ہیں۔ اب اس نوجوانوں کے اس عمل سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان کو دعائیں دینی چاہیے کہ ان لوگوں نے ہم سب کی افطاری کو آسان کر دیا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔